اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 2 محرم الحرام کے دن سے لے کر 10 محرم الحرام کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائے گا، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور اللہ رب العزت سے ہم جو بھی فریاد کریں گے ہماری وہ فریاد اللہ رب العزت پوری کر دے گا، ہماری فریاد کو سنے گا اور ہمیں دنیا اور آخرت کے انعامات اور نعمتوں سے ضرور سرفراز فرمائے گا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں ماہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی ہی برکتوں اور فضیلتوں والا ہے، نہایت عظمت والے یہ دن ہیں اور یہ راتیں بھی بڑی ہی مقدس اور بابرکت ہیں۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام علیہ السلام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، بلکہ اس سلام سے پہلے بھی لوگ اس دن کا ادب و احترام کرتے اور اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ماہ محرم الحرام کے روزے ضرور رکھیں، چاہے آپ 2 روزے رکھ لیں، 4 رکھ لیں، جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں ماہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں روزے ضرور رکھیں، اور جو لوگ شروع میں روزے نہیں رکھیں گے وہ 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ ان روزوں کی بڑی فضیلت ہے اور ان مقدس دنوں میں کیے گئے اعمال کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمیں بھی عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے، ذکر و ذکار کرنا چاہیے، نفلی عبادت کرنی چاہیے، اور عاشوراء میں کی جانے والی چند نیکیاں کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس وظیفے کو آپ نے 2 محرم سے شروع کرنا ہے اور 10 محرم الحرام تک اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے اور اس کے فوائد و فضائل سے استفادہ حاصل کریں۔ ماہ محرم الحرام ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور پہلا مہینہ قربانیوں سے ہی شروع ہوتا ہے، شہادتوں سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ان مقدس ہستیوں کے لیے بہت زیادہ ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، تحفے تحائف ان کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ مولا ان کے نقشہ قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مقدس اور عظیم و شان سال کو ہمارے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث نجات کا ذریعہ بنا دے، اور اس سال میں پریشانیوں، مصیبتوں، غموں کو ختم فرما، رزق اور دولت میں اضافہ فرما، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں نیک و صالحہ لوگوں کی فہرست میں شامل کر دے۔ اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت جوش مارے گی اور بندے کا ہر کام بنتا چلا جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے
کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں, سبسکرائب کریں, لائک اینڈ شیئر کریں, ہمیں سپورٹ کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی. اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں, توجہ سے ملاحظہ فرمائیں. آپ نے 2 محرم الحرام کے دن سے اس عمل کو, اس وظیفے کو شروع کرنا ہے اور 10 محرم تک اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو 3 محرم, 4 محرم یا 5 محرم کے دن ملے تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں, حتیٰ کہ 10 محرم میں اگر ایک رات ہی باقی کیوں نہ رہ جائے پھر بھی آپ اس عمل کو, اس وظیفے کو ضرور کریں. پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہوگی, جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. لیکن روزانہ جب آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا پھر طلوع آفتاب سے پہلے آپ نے 70 مرتبہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 19 پڑھنی ہے, جس میں صرف اللہ کے ناموں کا ہی ذکر ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. ان کلمات کو آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا پھر طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے سے پہلے 70 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اپنے مقصد کے لیے, اپنی حاجت اور خواہش کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں. رب کریم آپ کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ فرمائے گا اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے گا. 2 محرم سے لے کر 10 محرم الحرام تک آپ نے جو عمل جاری رکھنا ہے وہ ہے توبہ استغفار. یعنی سلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور پہلے مہینے کو شروع ہوتے ہی ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے, اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور اپنے رب کو منانا ہے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی خوشنودی حاصل کرنی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, کام کرتے, کھانا بناتے, مرد حضرات اپنے کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر یا پھر اگر آپ لیٹے ہیں تو لیٹ کر ہی آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے. استغفر اللہ یا توبہ استغفار یا اللہم اغفر لی یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ کو جو لفظ, جو کلمات آسان لگے آپ پڑھ سکتے ہیں. نمبر 3 پہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 2 محرم سے لے کر 10 محرم الحرام تک نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورت واقعہ پڑھنی ہے یا پھر سورت طارق پڑھنی ہے, اپنے گھر میں رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے, کاروبار میں خیر و برکت کے لیے اور دولت کو بڑھانے کے لیے اور اللہ کی عطائیں حاصل کرنے کے لیے, اللہ کے خزانے حاصل کرنے کے لیے آپ اس عمل کو, اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. آج میں نے آپ کو 3 اعمال بتائے ہیں. 3 اعمال میں سے جو وظیفہ, جو لفظ, جو آیت آپ کو آسان لگے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. نمبر 1 سورۃ شورى کی آیت نمبر 19 پڑھنی ہے 70 مرتبہ نماز فجر کے بعد. نمبر 2 پہ پورا دن آپ کے پاس ہوگا, توبہ استغفار کی کثرت کرنی ہے. نمبر 3 پہ نماز مغرب کے بعد سورت واقعہ اور سورت طارق پڑھنی ہے. آپ چاہیں سورت واقعہ پڑھ لیں, آپ چاہیں سورت طارق پڑھ لیں. جو لوگ دونوں سورتوں کو 1 مرتبہ پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا ہے, پھر تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. جب آپ ان دونوں سورتوں کو پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی روزی جہاں آپ کے مقدر میں لکھی ہے وہاں سے آپ کو عطا فرمائے گا, اور جہاں پہ آپ کی روزی نہیں لکھی, جہاں پہ آپ کا رزق نہیں لکھا وہاں سے آپ کو نہیں ملے گا. یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فلاں جگہ نوکری لگ جائے, فلاں جگہ نوکری لگ جائے, لیکن یاد رکھیں جس جگہ پہ, جس نوکری میں اللہ نے ہمارے لیے رزق رکھا ہے وہاں سے ہم نے مل کر ہی رہے گا اور رب کریم اتنا ہمیں رزق اور دولت عطا فرمائے گا جس کا ہم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو. میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں, یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ہر بندے کے ساتھ, ہر انسان, چرند پرند کے ساتھ رزق کا وعدہ کیا ہے کہ رزق اللہ کریم ہمیں ہر حال میں عطا فرمائے گا. لیکن اس وظیفے کی فضیلت اتنی ہے, اس وظیفے کی برکات اتنی ہیں, اس عمل کی برکت سے ہمیں جو رزق اور دولت ملے گی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس میں اتنی برکتیں ہوں گی کہ ہم خود اندازہ نہیں لگائیں گے کہ ہمارے گھروں میں اتنا رزق اور دولت آ کہاں سے گئی ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو, اس عمل کو ضرور پڑھیں. 3 اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں, تینوں اعمال میں سے جو وظیفہ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر کے
اللہ کی رضا حاصل کریں اور اللہ رب العزت سے رزق اور دولت لینے کے لیے فریاد کریں، دعائیں کریں اور مقاصد میں کامیابیاں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جو بندہ اس وظیفے کو کر لے گا معجزات کی بارش خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔